اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ اور اے بنی اسرائیل، تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، اور نہ اس سے قبول کی جائے گی کوئی سفارش، کوئی شفاعت، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ یا معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل کو اس بات پر بڑا گھمنڈ تھا کہ وہ نبی زادے ہیں، رسول زادے ہیں، تمام انبیاء اور رسول ان میں آئے، لہٰذا انہیں اس بات پر بھی بڑا فخر تھا، اور ساتھ ہی انہیں یہ خوش فہمی تھی کہ جب ہمارے خاندان میں، ہمارے گھرانے میں، ہماری برادری میں جب اتنے نبی، اتنے رسول، اتنے بزرگ، اتنے علماء آئے ہیں، تو اگر ہم نے کچھ غلطیاں کر بھی دی تو یہ ہمیں اللہ کے پاس چھڑوا دیں گے، عذاب سے بچا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھے گا، ان کی محبت میں اللہ ہمیں بھی چھوڑ دے گا۔ کیا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہی عقیدہ، ایسی ہی سوچ ہماری بھی تو ہے؟ ہم بھی تو یہی سوچے بیٹھے ہیں کہ کچھ کرنا کرانا نہ پڑے، بزرگ ہیں، پیر ہیں، علماء ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر کے ہمیں وہ چھڑوا دیں گے۔ یہی بات ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کی پیروی کیسے کرتی ہے یہ امت۔ جو جو کام انہوں نے کیے سارے کام ہم کر رہے ہیں، جو عقائد انہوں نے گھڑے وہ سارے عقائد ہم نے بھی گھڑ لیے ان کی پیروی میں۔ خطاب ان سے ہے، لیکن ہمیں بھی سمجھایا ہے کہ اگر تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی بڑا تمہیں اللہ کے پاس چھڑوا سکتا ہے، عذاب سے بچا سکتا ہے، تو یہ سن لو، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ بالکل واضح الفاظ ہیں، اور اس کی وضاحت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پر وعظ فرمایا تھا، تمام کنبے قبیلے کو مکہ کے جمع فرمایا، اور فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب کا نام لے لے کر اور پھر اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر فرمایا تھا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی من مالی ما شئتی، اگر تمہیں دنیا میں مجھ سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے، کچھ لینا ہے تو آج لے لو، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میں اللہ کے دربار میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں کہ میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا، کیونکہ جسے اللہ رب العزت نے عذاب دینے کا فیصلہ کیا اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ہمیں اس عمل سے بچنا ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کا حتمی فیصلہ ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد نہیں کرے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ ابھی ہم نے سورہ نساء کی تلاوت سنی، اس میں ہم نے سنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔
اور اس سے قریب تر ایک اور گناہ ہے جس کے بارے میں سورہ مدثر میں فرمایا کہ جنتی جنت میں ہوں گے اور وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے. اللہ رب العزت ایسے وہاں پر وسائل فراہم فرما دے گا کہ ان کی آواز جہنمیوں تک جائے گی اور وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم تک پہنچایا جو اب تم یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے؟ کون سا عمل تم نے کیا تھا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے ہمارا عمل یہ تھا کہ ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول گپ لگانے والوں میں، بال کی کھال نکالنے والوں میں ہوتے تھے. اور سچ تو یہ ہے کہ ہم اس قیامت کے دن کا ہی انکار کرتے تھے. حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہماری موت آ گئی اور موت کے بعد ہمیں اب جہنم میں ڈال دیا گیا. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ نے فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جنہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے سکے گی. کوئی چاہے گا بھی کہ ان کی سفارش کر کے ان کو نکال لے، نہیں نکلوا سکتا، کیونکہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. لہٰذا ان اعمال سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. گناہ گار ہم سب ہیں، خطائیں ہم سب سے ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن اگر شرک اکبر ہوا اور نماز ترک کرنے والوں میں سے ہو گئے، قیامت کو جھٹلانے والوں میں سے ہو گئے، عمل سے یا قول سے، تو پھر کوئی شفاعت، کوئی سفارش، کسی کا کوئی بھی ہمارے حق میں کہا گیا جملہ قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے دربار میں. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا. آپ دیکھیں اگر دنیا میں کسی بندے کو گرفتار کر لیا جائے یا پھر کوئی قبیلے کی لڑائی میں کسی قبیلے کا شخص کسی دوسرے قبیلے والوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہو، تو اس کو چھڑوانے کے 3 طریقے ہیں. دنیا میں کسی بھی شخص کو آزاد کروانے کے 3 طریقے ہیں. ایک، کسی بڑے کی سفارش کہ اس کو چھوڑ دیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، آپ اس کو جانے دیں، چھوڑ دیا جاتا ہے. یا پھر اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، معاوضہ دیا جاتا ہے، گویا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا رینسم رکھوایا جاتا ہے کہ یہ پیسہ رکھ لو، یہ رقم رکھ لو، یہ زمین رکھ لو، یہ جانور رکھ لو، یا حد سے حد اس کے بدلے میں اس بندے کو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو. آخری بات کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ دونوں بھی کامیاب نہ ہوں تو پھر سارے مل کر حملہ کرتے ہیں، اس کو چھڑوانے کے لیے، آزاد کروانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. 3 کام ہو سکتے ہیں. یہ تینوں کام قیامت کے دن نہیں ہو سکتے. نہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکتا ہے الا یہ کہ اللہ اجازت دے دے. تو اس کے اصول ہیں کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے، اور جس کے حق میں اللہ کو پسند ہوگا کہ سفارش کی جائے اسی کے حق میں سفارش ہو سکتی ہے. اپنی مرضی سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. سفارش تو دور کی بات ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سورہ نبا میں ہے کہ جس دن روح الامین اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے حضور، تو اس دن کوئی بات بھی نہ کر سکے گا، ایک لفظ بھی کوئی نہ کہہ سکے گا مگر وہ جسے رحمان اجازت دے دے. اور وہ بات بھی وہی کر سکے گا جو بالکل درست ہوگی، غلط بات کوئی نہیں کر سکتا. تو ایسے میں جب بات ہی نہیں کر سکیں گے تو کس کی ہمت بنے گی کہ کوئی اللہ سے جا کر سفارش کر سکے؟ تو پھر صرف اپنے اعمال رہ گئے اور اللہ کی رحمت رہ گئی. لہٰذا ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو. یہی وہاں پر کام آنے والی چیز ہے. کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی نبی، کوئی ولی وہاں کسی کو نہیں چھڑوا سکتا، یہ یقین رکھیے. ورنہ خوش فہمیوں کے ساتھ بنی اسرائیل بھی زندہ تھے اور آج ہم بھی زندہ ہیں. خوش فہمیوں سے جنت نہیں ملنے والی، خوش فہمیوں سے جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. پھر فدیے کی بات ہوئی، یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں
کہ ایک تو فدیہ ہے مال کا، فرمائی سورہ آل عمران میں کہ اگر ملء الارض ذہبا، اگر کوئی شخص زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دینا چاہے، وَلَوِ افْتَدَا بِهِ، تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ ساری زمین کا سونا لے کر آ جائے کہ یہ سب کچھ لے لو اور مجھے جہنم سے بچا لو، نہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ پریشان ہو کر دیکھے گا کہ مال قبول نہیں ہو رہا، کسی کی سفارش کام نہیں آ رہی، تو پھر وہ اپنے ساتھ یہ حجت رکھنے کی کوشش کرے گا جو سورہ معارج میں ہے، سورہ عبس وتولی میں ہے کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ وہ اپنے بیٹوں کو سامنے کر دے گا کہ میرے بیٹے ہیں، ان کو میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی کو آگے کر دے گا، اپنے بھائی کو آگے کر دے گا، سورہ عبس میں ہے اپنی ماں کو آگے کر دے گا، اپنے باپ کو آگے کر دے گا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اپنے سارے گھرانے کنبے قبیلے کو آگے کر دے گا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بلکہ ساری زمین کے انسانوں کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، ثُمَّ يُنْجِي، کسی طرح مجھے بچا لو، مجھے جہنم میں نہ ڈالو، میری جگہ سب کو ڈال دو۔ اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن کون کس کے کام آ سکتا ہے؟ جس دن انسان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جہنم کو دیکھ کر سوچے گا کہ میرے بدلے سارے چلے جائیں میں بچ جاؤں۔ تو اس دن کے خوف کی وجہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرنے والا۔ لہٰذا یہی طریقہ کار ایمان والوں کا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری اس دنیا میں کرتے ہیں، خوش فہمیوں پر زندہ نہیں رہتے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن کی سختی سے بچا لے، اور اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ استغفر